بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، ان کا آقا تھا امیہ بن خلف۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا اور سخت گیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا رکھتا اور مارتا اور کہتا کہ کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جس طرح ہمارے ہاں کیکر کا درخت ہوتا ہے کہ اس کا کوئلہ جو ہے وہ دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت تھا جس کو غزاہ کہتے تھے، غزاہ۔ اس کے کوئلے جلا کر حضرت خباب بن ارت کا کرتا اتار کر ان کو ننگے بدن، ان کی پیٹھ جو ہے جلتے ہوئے کوئلوں سے لگا دیتا تھا اور ان کی چھاتی پہ چڑھ جاتا تھا۔ دیکھیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمل تو دور کی بات ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہو جاتا، کمر سے رطوبت نکلتی، اس خون سے اور رطوبت سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ کمر میں حضرت خباب بن ارت کی کمر میں گڑھے بن گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں چادر لپیٹ کر اپنے سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے کہ حضرت میرا آقا بڑا ظالم ہے، امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھیں میری پیٹھ پر کیسے زخم آ گئے ہیں، گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب تم میرے امتی ہو، تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر ان کو آری کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا، ایک آدمی اس طرف بیٹھتا، ایک آدمی اس طرف بیٹھتا، ظالم آری چلا کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا۔ آج ہے کوئی اس کا تصور کرنے والا؟ فرمایا کہ ایسے بھی ظالم لوگ تھے کہ لوہے کی کنگیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں اور وہ مسلمانوں کو کلمہ چھوڑنے کا کہتے تھے کہ آپ لوگ کلمہ چھوڑ دیں۔ جو کلمہ نہیں چھوڑتا، جو کلمے پر پختہ رہتا تھا، ان لوہے کی کنگیوں سے ان کا گوشت ادھیڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے، ہڈیاں رہ جاتی تھیں، مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔